اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسن نقوی آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ ایڈیکسل والوں کے لیے زیادہ کارآمد ہے کیمبرج والوں کے مقابلے میں، اس لیے کہ جیسے کیمبرج کے اپنے قرآنک پیسیجز ہیں اور احادیث ہیں، اسی طرح سے ایڈیکسل کے اپنے قرآنک پیسیجز اور احادیث ہیں۔ تو یہ جو ویڈیو ہے بیسیکلی یہ IGCSE کے سرٹیفکیٹ کے بچے جو ایڈیکسل سے ایگزام دے رہے ہیں ان کے لیے ذرا زیادہ کارآمد ہے۔ باقی بہت انٹرسٹنگ ہے، آپ سب لوگ دیکھیے اور اس کو بتائیے مجھے کیسی بنی ہے۔ یہ جو سلیبس کمپوننٹ ہے یہ 1.1 ہے اور سورہ الاحزاب کی یہ پیسیج ہے، اور سورہ احزاب جو ہے وہ 33 یعنی 33ویں سورہ ہے قرآن کی، اور 36 اس کی آیت نمبر ہے، اور اس کو تھوڑی ایک ہی آیت ہے صرف، یعنی 36 کا مطلب کہ صرف ایک ہی آیت ہے، اور اس ایک آیت کو انشاءاللہ تعالی ہم ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کچھ یہ چیزیں تو روزانہ آپ دیکھتے ہیں، فارمیلٹی ہے۔ میرا یوٹیوب چینل کا یہ نام ہے، بلاگ ہے جس پہ میں اپنے نوٹس دیتا ہوں۔ اس بلاگ کو بھی آپ دیکھتے رہیے، اس میں اور بھی کام کی چیزیں ہیں۔ اس کے بعد پھر اس کا جو اپلیکیشن ہے اس پیسیج کا وہ ایڈیکسل بورڈ کے لیے ہیں۔ یہ اسلامیات کا ان کا سلیبس کوڈ ہے، اور سلیبس کمپوننٹ 1.5 ہے، سیکشن اے میں آتا ہے، اور کوشچن کا پارٹ ڈی ہے جس کے 12 مارکس ہیں، اور یہ سورہ الاحزاب جیسے میں نے آپ سے عرض کیا۔ اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹرانسلیشن میں پہلے پڑھ دیتا ہوں، اور اس کے بعد پھر اس کی ایک چھوٹی سی اس کے پیچھے بھی ایک اسٹوری ہے، تو وہ سنا دیں گے تو پھر آپ کے سمجھ میں آسانی سے آ جائے گا۔ اٹ از ناٹ فار اے بلیونگ مین اور اے بلیونگ وومن، ایسا ایمان رکھنے والے مسلمان عورت ہو یا مسلمان مرد ہو، ان کے لیے ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ when Allah and his messenger have decided a matter، کہ جب اللہ اور اللہ کا پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب کوئی معاملے کو طے کر دیں، ایک میٹر کو ڈیسائیڈ کر لیں، that they should thereafter، دے کا مطلب میں اور آپ، کوئی مسلمان مرد کوئی مسلمان عورت، that they should thereafter have any choice about their affair، تو پھر آپ کی چوائس ختم، اور آپ کا جو بھی پرابلم ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے تمام ایشوز ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ نے ایک بات کو ڈیسائیڈ کیا، اللہ کے رسول نے ایک بات کو ڈیسائیڈ کر لیا ہے، تو پھر ہماری اس میں سے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ and whoever disobeys Allah and his messenger has certainly strayed into clear error، اور جو بھی مسلمانوں میں سے کوئی بھی اللہ کو ڈس اوبے کرے اور اللہ کے میسنجر کو ڈس اوبے کرے، تو یقینی طور پہ وہ ایک واضح طور پہ ایک غلطی، ایک بھول میں، ایک گناہ میں بھٹک کے رہ گیا ہے۔ یہ اس کا ایک ایگزیکٹ ترجمہ تو آپ کو قرآن مجید سے مل جائے گا، مگر جو اس کا جو سینس ہے وہ یہی ہے۔ میں اس کی ٹیچنگ پہ جلدی سے آ جاتا ہوں۔ دیکھیے میں پہلا سینٹنس پڑھ دیتا ہوں، باقی تو اسٹوری ہے، تو اس میں کیونکہ پہلا سینٹنس امپورٹنٹ ہے۔ دس آیت آف سورہ الاحزاب teaches us that to follow the sunnah of the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم is as important for a Muslim as to follow the Holy Quran، یعنی سننا جس میں حدیث بھی آتی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکشنز بھی آتے ہیں، اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اس کو فالو کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا قرآن کو فالو کرنا اور قرآن کی باتوں کو ماننا۔ اگر کوئی مسلمان قرآن کو مانتا ہے اور سنت کو یا حدیث کو کسی بھی بہانہ بنا کے نہیں مانتا، تو یہاں پہ یہ آیت اور اس کے علاوہ جو اور آیتیں سورہ آل عمران اور بہت سی آیتیں ہیں جو یہ ڈکلیئر کرتی ہیں کہ پھر وہ آدمی شاید مسلمان بھی نہیں رہتا۔ سنت کو مانے، کیونکہ سنت کے بغیر تو اسلام ہے ہی نہیں۔ اگر آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے مائنس کر دیا، ظاہر ہے سنت کو مائنس کرنے کا مطلب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مائنس کرنا، حدیث مائنس کرنے کا مطلب یہ ہے چاہے بہانہ کوئی بھی ہو،
اوتھینٹک نہیں ہے، تو ایسا ہے تو ویسا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے رسول پاک کو مائنس کر، تو پھر اسلام میں رہ کیا گیا جب آپ نے رسول کو ہی دین سے نکال دیا؟ قرآن کس نے دیا؟ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور یہی اس کی تھیم ہے، یہی اس کا مین آئیڈیا ہے اس پوری کی پوری آیت کا اور اس پیسج کا، اور یہی آپ کے 1.5 کا بھی آئیڈیا ہے جو آپ سنت میں پڑھ چکے ہیں. دیکھیے یہ جو آیت نازل ہوئی تو اس میں اصل میں ایک ایونٹ انوالو تھا جس کی وجہ سے یہ آیت جو ہے وہ ریویل کی گئی. دیکھیے رسول آپ نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ارلی ہسٹری پڑھی تو آپ جب شادی ہو کے حضرت خدیجہ کے ساتھ رہنے لگے تو حضرت خدیجہ کے نے کچھ دن پہلے ہی ایک غلام کو، ایک سلیو کو خریدا تھا جن کا نام تھا زید بن حارث. تو ان کو رسول پاک کو تحفے میں دے دیا. تو رسول پاک نے بالکل بچوں کی طرح سے زید کی پرورش کی اور بڑے ہوئے، اور اتنی محبت تھی آپ کو زید سے کہ آپ نے کہا کہ یہ میرا منہ بولا بیٹا ہے، میرا اڈاپٹڈ سن ہے. اور لیکن بعد میں آپ نے حضرت زید کو آزاد کر دیا، اور اب وہ غلام نہیں تھے، اب وہ آزاد ہی تھے. لیکن ایک بات میں جو میں نے اس میں ذکر بھی نہیں کیا، اور آپ بھی شاید اتنی تفصیل نہیں ہوتی، جگہ نہیں ہوتی ایگزام میں، لیکن میں چونکہ بریف کر رہا ہوں. دیکھیں یہ میں آپ کو ذرا بتا دوں کہ عرب کی سوسائٹی میں غلام تھا، آزاد کیا ہوا ہو یا آزاد کیا ہوا نہ ہو، غلام تو غلام ہی تھا، اور اس کی ویلیو وہ بات نہیں تھی، کیونکہ یہ ہزاروں سال کے بنے ہوئے ان کے رواج تھے، اور رواجوں کو توڑنا آسان نہیں ہوتا. خیر ہم آگے چلتے ہیں. دیکھیے زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگم بنی، اور میں نے ایک پیسج میں ابھی ان کا ذکر بھی میں نے پچھلی ریکارڈنگ میں کیا ہے، وہ شہر والا جو سٹوری تھی وہ زینب بنت جہش کے متعلق ہی تھی. تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرسٹ کزن تھیں، غالباً پھوپھی کی بیٹی تھیں، اور ان کا تعلق ظاہر ہے کہ بنو ہاشم سے تھا، رسول پاک کا جو خاندان تھا، اور اس خاندان کی بڑی ویلیو، بڑی حیثیت، بہت بڑے اسٹیٹس تھا. مکہ میں تو بہت بڑا، لیکن پورے عربیہ میں ان کا بہت بڑا اسٹیٹس تھا. تو اب ہوا یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے، اور اللہ کے حکم سے یہ چاہتے تھے کہ یہ جو کلاس ڈفرینس ہے غلامی کا، اب ویسے بھی وہ غلام نہیں تھے، وہ تو آزاد تھے، لیکن یہ جو کلاس ڈفرینس ہے یہ کسی طرح ختم ہو جائے. اور ایک ایگزامپل بنانے کے لیے انہوں نے یہ زینب سے جو ان کی کزن تھیں یہ کہا کہ، اور ان کے گھر سے، کہ آپ زید بن حارث کے ساتھ زینب کی شادی کر دیجئے. گھر میں ان کے میٹنگ ہوئی، اور ان کے گھر میں یہ بات طے ہوئی کہ ہم تو نہیں کر سکتے شادی، زید ٹھیک ہے آزاد ہیں لیکن بہرحال وہ غلام تھے، اور ان کا اور ہمارا کوئی مقابلہ خاندانی طور پہ ہے نہیں. تو انہوں نے منع، یعنی حضرت زینب نے منع کر دیا، اور ان کی فیملی نے بھی منع کر دیا. لیکن واقعہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ شادی ہو. اب یہ کہانی بعد میں شاید بتا بھی نہیں سکوں، اس میں میں نے اشارے میں کہہ تو دیا ہے، لیکن صرف آپ کی نالج کے لیے میں بریف کر دیتا ہوں اس بات کو کہ حضرت زید بن حارث کی اور حضرت زینب کی جو شادی تھی اس میں کمپرومائز نہیں ہو سکا. وہ جو کلاس ڈفرینس تھا وہ اس میں حضرت زینب مینٹلی ویسے تو بہت ان کے ساتھ اچھی رہتی تھی، سب کچھ تھا، لیکن بہرحال وہ گھر کی باتیں تھیں، ان کا مینٹل کمپرومائز نہیں ہو سکا، اور وہ طلاق ہو گئی. اور طلاق ہونے کے بعد جب ان کی عدت پوری ہوئی، یعنی 4 مہینے 10 دن کی، تو اللہ کا حکم آیا کہ اب تم زینب سے شادی کرو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شادی کرنا اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے، جو یعنی طلاق بھی ہو گئی، وہ تو بیٹی کی طرح سمجھی جاتی تھی عربین سوسائٹی میں، عرب کی سوسائٹی میں، لیکن اللہ نے حکم دیا کہ منہ بولا بیٹے کی بیوی جو ہے وہ غیر عورتوں کی طرح کی ہے. منہ بولا بیٹا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے اسلام کے اندر. تو اس لیے آپ جو ہیں وہ زینب سے شادی کر لیجئے. اور ظاہر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا امتحان کا وقت تھا،
بہرحال یہ شادی ہوئی. یہ بیک گراؤنڈ تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ زینب کی اور زید کی شادی ہو جائے، اور یہ اصول قائم ہو جائے کہ منہ بولا بیٹا کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اس کی بیوی جو ہے ایک غیر عورت ہے جس سے شادی کی جا سکتی ہے. یہ بات ثابت کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہوتی ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے. آپ آج جو کچھ سوچ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے کروڑوں سال بعد کا سوچ چکا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی پلاننگ بالکل مختلف ہو جاتی ہے. تو یہ یہ اتنا امتحان میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میں نے آپ کو صرف نالج کے طور پہ بتا دیا تھا. آگے چلیے. تو یہ آیت جو ہے وہ اس واقعے کے بعد کہ جب حضرت زینب نے ان کی فیملی نے منع کر دیا کہ زید ہماری حیثیت کے نہیں ہے، ہم تو شادی نہیں کر سکتے، اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی. اور اس آیت میں یہ مدینہ میں اتری، اور اس آیت میں واضح طور پہ کہہ دیا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ اور اللہ کا رسول ایک کسی معاملے کا فیصلہ کر لیں، یہ ڈیسائیڈ ہونا چاہیے. یہ اللہ کا رسول جب کسی معاملے کا فیصلہ کر لیں اور بات طے کر دیں تو بات ختم. کوئی مسلمان اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں مانتا. آپ اس پہ عمل نہ کریں، آپ کو گناہ ہوگا. آپ کہیں میں نہیں مانتا تو پھر آپ کا ایمان بھی ضائع ہو سکتا ہے نہ ماننے کے ڈکلیریشن کی صورت میں. تو یہ فرمایا therefore this ayat was revealed which declared clearly that when Allah and His Prophet decide something, a Muslim loses his own choice. آپ اپنی چوائس ہی لوز کر دیتے ہیں. and he must obey Allah and ہی کس کا مطلب شی بھی ہے obey Allah and the Prophet. پھر لازمی ہو جاتا ہے کہ اللہ کے فیصلے اور اللہ کے رسول کے فیصلے کے آگے آپ جھک جائیں. اور اس کا پھر رزلٹ کیا ہوا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور حضرت زینب بہترین مسلمان تھی اور انہوں نے، حضرت زید تو ظاہر ہے بہت اچھے مسلمان تھے بھی، اور خود زینب بہت اچھی مسلمان تھیں، انہوں نے اپنے فیصلے کو فوراً سرنڈر کر دیا، توبہ کی، اور انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتہ تھا کہ معاملہ اس طرح سے ہوگا. اور وہ فوری طور پہ زید کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئیں، اور اس طرح یہ شادی بالکل ہو گئی اور یہ اپنے رہنے لگے. لیکن جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ کمپرومائز نہیں ہو سکا، پھر وہ طلاق ہوئی، پھر رسول پاک سے شادی ہوئی، وہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن یہاں پہ اس آیت میں بیسیکلی یہ جو آئیڈیا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ یہ ایک بڑا کلیئر ڈیکلیریشن ہے کہ ہر مسلمان مرد پہ اور ہر مسلمان عورت پہ اوبلیگیٹری ہے، فرض ہے کہ آپ اللہ کو مانیں اور اللہ کے رسول کو مانیں، اللہ کے رسول کی مانیں اور اللہ کی مانیں. اور اللہ سیز ان سورہ آل عمران، یہ میں نے ایک ریفرنس دیا ہے جو بہت قریبی ریفرنس ہے، بہت کام کا ریفرنس ہے، اس کو یاد بھی کر لیجیے گا اور لکھ بھی گا، امتحان میں ضرور لکھیے گا. سے آپ کہہ دیجئے اوبے اللہ اینڈ ہز میسنجر، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے میسنجر یعنی رسول پاک محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. بٹ اف دے ٹرن بیک، لیکن اگر یہ اس بات کو نہ مانیں، اس بات سے پھر جائیں، اللہ ڈز ناٹ لو دوز ہو ریجیکٹ فیتھ، تو اللہ کو فیتھ ریجیکٹ کرنے والوں سے کوئی محبت نہیں ہے. فیتھ ریجیکٹ کرنے والا، دیکھو کتنی بڑی بات ہو گئی. ہو ریجیکٹ فیتھ یعنی فیتھ ہی ریجیکٹ ہو گیا. اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ میں نہیں مانتا، میں یہ اس کو تو یہ بہت بڑا گناہ ہو گیا. آپ اگر عمل نہیں کر سکتے تو یہ گناہ ہے، توبہ کر لیجیے. لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں مانتے ہی نہیں ہوں، یہ تو بس اللہ تعالیٰ کے ایسے سے محفوظ رکھے اور فوری طور پہ توبہ کرنی چاہیے. This principle is connected to every matter of life. صرف زید کا اور زینب کی شادی کا مسئلہ نہیں ہے جہاں پہ وہ آیت اتری اور بات ختم ہو گئی. نہیں، بیسک پرنسپل دے دیا. یہ لائف ہے اسلام کی ایک بالکل مین لائن ہے یہ کہ یہ جو اصول آپ کو دیا گیا کہ جب شریعہ نے یا اللہ نے اللہ کے رسول نے قرآن نے اور رسول نے ایک بات طے کر لی ہو تو پھر آپ کے پاس اس
قانون کو وائلیٹ کرنے کے لیے کوئی چوائس نہیں رہتی، آپ کو ماننا پڑے گا۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی شریعت نے یہ کہہ دیا کہ جوا حرام ہے، جوا ناجائز ہے، تو اب دنیا کی تمام انسان ایک طرف ہو جائیں، شریعت کو چینج نہیں کر سکتے۔ یہ حکم ہے اللہ کا، اللہ کے رسول کا، کہ آپ گیمبلنگ میں انوالو نہ ہوں۔ شراب حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے، جو چیزیں حرام ہیں وہ تمام حرام اللہ نے اور اللہ کے رسول نے کر دیں۔ اب اس میں تبدیلی ممکن کسی حالت میں نہیں ہے۔ اور یہ آیت جو ہے یہ اسلام کا ایک فنڈامنٹل جو لا ہے اسلامک شریعہ کا، وہ فارم کرتی ہے، اور اسی لیے آپ کے کورس میں اور سنت کے ساتھ خاص طور پہ شامل کی گئی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ سورہ آل عمران کی جو آیت ہے یہ اتنی سخت ہے، جو آپ نے اوپر اس کا ذکر کیا، اس کو یاد کر لیے گا، کہ یہ تو بالکل ایک فیتھ کو ریجیکٹ کرنے والی بات ہو جاتی ہے، اور یہ بہت سیریس سن میں آ جاتا ہے۔ اور اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسٹریٹ انٹو کلیئر ایرر، آپ بالکل واضح طور پہ ایک راہ بھٹک گئے۔ کلیئر ایرر کا مطلب یہاں پر خالی غلطی نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے رستہ ہی بھٹک گئے۔ آپ نے اسٹریٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے رستے کو بھول گئے اور آپ ایک غلط رستے پہ چل دیے، اگر آپ نے اللہ کے رسول کی بات کو ماننے سے انکار کیا۔ تو ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کسی حالت میں اللہ کے اور اللہ کے رسول کے خلاف نہ جائیں، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ لیکن دیکھیے، ایک تو انکار ہوتا ہے، انکار تو میں اور آپ بالکل بھی نہیں کریں گے کیونکہ مسلمان ہیں۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یعنی شراب پینا بالکل صحیح چیز ہے اور بیکار میں منع کر دیا؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں یہ بات؟ مگر یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی انسان کسی گناہ میں انوالو ہو جاتا ہے، اور ہم انسان ہیں، گناہوں میں انوالو ہوتے ہیں، کیوں نہیں ہوتے بھائی؟ اگر ہم کسی گناہ میں انوالو ہو جاتے ہیں تو یاد رکھو اللہ نے توبہ کے دروازے آپ کے آخری سانس تک کے لیے کھول کے رکھے ہوئے ہیں۔ جب تک آپ کے آخری سانس موجود ہے جسم میں اور آپ کو ہوش ہے اور موت نظر نہیں آ جائے، آپ کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں گناہ پہ گناہ کیے چلے جاؤ گے، ہاں یار جب مریں گے تب دیکھا جائے گا، اور کیا پتہ کہ مرنے کے وقت ایک سیکنڈ بھی نہ ملے توبہ کرنے کا، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ۔ تو اس لیے بھائی اس کی بڑے خیال رکھنا چاہیے، ہر وقت توبہ کیجیے اور گناہ سے بچیے، اور سنتوں پہ عمل کیجیے، قرآن پہ عمل کیجیے، اللہ کے احکامات پہ عمل کیجیے۔ دروازے کھلے میں توبہ کے، اللہ بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، بہت پیار کرنے والے ہیں، اور آپ سے بہت مہربان ہیں اور رحمان ہیں اور رحیم ہیں، اور وہ آپ کی بالکل بات کو سنیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنا وقت دیا، اور یہ چھوٹا سا ایک کام ہے، یہ بھیا ضرور کر لیا کرو، تو ذرا سا ہماری دل کی خوشی ہو جاتی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو خوش رکھے، آپ کی فیملیز کو خوش رکھے، اور آپ کو برکت عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔